لیے میں حدیثیں کہوں، یہ وہ امام کہہ رہا ہے، اور انہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اتنا مارے گئے مسجد میں، اتنا مارے گئے مسجد میں، یہ وہ قوم تھی جس نے مسجد میں مولا کو شہید کیا، اتنا پیٹے گئے کہ اب جان بچنے کی کوئی امید باقی نہیں۔ تو اپنے اصحاب سے فرمایا، جب نکلے وہاں سے کسی طرح، تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو میری زندگی کے اب چند دن رہ گئے ہیں، مجھے پتا ہے اب میں جہاں پر نہیں ہو پاؤں گا، مجھے مکہ مکرمہ کسی طرح لے چلو۔ مکہ مکرمہ لے آئے، حرم پاک کا طواف کیا اور وصیت کیا، سن لیجیے، وصیت کیا اپنے اصحاب کو کہ میرا انتقال ہو جائے تو صفا اور مروہ کے بیچ میں جہاں سے رسول اللہ کا خاندان خانہ کعبہ کی انٹری لیتا ہے، اسی بیچ میں میری قبر بنانا تاکہ اہل بیت مصطفیٰ کے قدم مس ہوتے ہوں اور میں ان کو برکات کی سعادتوں سے اپنے آپ کو مشرف کرتا جاؤں۔ امام نسائی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام آخری منزل پہ پہنچ چکے ہیں، رات کا وقت ہے، خیمے لگا دیے گئے، کل صبح مکہ مکرمہ میں امام کی انٹری ہوئی۔ اب اس زمانے کا مسلمان، آج جو مذہب پسند مسلمان ہے وہ اپنے علماء سے پوچھتا ہے کہ حضور کے بارے میں کچھ بتائیے، حضور کی رفتار کے بارے میں کچھ بتائیے، حضور کی گفتار کے بارے میں، حضور کے چہرے مہرے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ تو آپ کو علماء کیا بتاتے ہیں؟ اللہ کے حبیب کا چہرہ قرآن میں دے، والضحیٰ، زلفیں حضور کی دیکھنا ہے، واللیل اذا سجا، سینہ دیکھنا ہے، الم نشرح لک صدرک پڑھو، ذکر سننا ہے، اخلاق جاننا ہے، انکا لا خلق نظیم پڑھ لو، رحمت سے متعلق ہونا ہے، وما صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو، عروج دیکھنا ہے، تو نظم اذا ہوا ما ضل صاحبکم ما غوی پڑھ لو، زبان دیکھنا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی پڑھ لو، مقام بلند دیکھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، فتدلی فکان قاب قوسین پڑھ لو، نرمی کی آنکھیں دیکھنا ہے، ما زاغ البصر وما طغی پڑھ لو، قدم ناز کی حرمت دیکھنا ہے، لا اقسم بہذا البلد پڑھ لو۔ آج کل اس طرح اپنے مصطفیٰ کا چہرہ اور ان کا پیکر محسوس دکھلاتے ہیں۔ مکہ کے بچے بھی اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے، جو مائیں حمد الہی پڑھ کر اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی، جو مائیں نعت مصطفیٰ پڑھ کر اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی، مکہ کے بچے بھی بار بار مچل کے کہتے تھے، اے میرے ماں باپ، تمہاری آنکھوں پہ قربان، تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تمہارے وجود پہ قربان، تم نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، ہمیں کاش ہم بھی پیدا ہو گئے ہوتے، کاش ہم نے بھی اپنے ماتھوں کی نگاہ سے مصطفیٰ کو دیکھا ہوتا۔ بچوں کو ماں باپ تسلی دیتے تھے، قرآن کریم اور حدیث نبوی کے آئینے میں مصطفیٰ کو دکھلاتے تھے، مگر آج کی رات اہل مکہ نے اپنے اپنے بچوں سے کہہ دیا تھا، اے بچوں اب وہ ساعت سعید قریب آ گئی ہے، جاگو رات بھر اس انتظار میں کہ کل تم مصطفیٰ کا پیکر دیکھو گے۔ تم ہم سے سوال کرتے تھے نا کہ نبی کی آنکھیں کیسی ہیں، نبی کا پیکر محسوس آ رہا ہے، کل جب امام آئیں گے تو امام حسین کی زیارت کر لینا، چہرہ وہی مصطفیٰ کا چہرہ، آنکھیں وہی مصطفیٰ کی آنکھیں، زلفیں وہی مصطفیٰ کی زلفیں، کردار وہی مصطفیٰ کا کردار، گفتار وہی مصطفیٰ کی گفتار، رفتار وہی مصطفیٰ کی رفتار، خطابت وہی مصطفیٰ کی خطابت، صداقت وہی مصطفیٰ کی صداقت، شجاعت وہی مصطفیٰ کی صداقت۔ دیکھنا ہے تو دیکھ لینا رسول اللہ کا وہ پیکر محسوس آ رہا ہے، وہ رانائی بے بہا آ رہا ہے، جسے دیکھنے کے بعد کائنات عالم میں انسانوں کو اس ذات گرامی کی کہ چہرے کی دمک دکھلائی دیتی ہے جس ذات کے لیے کائنات کو رب العالمین نے منتخب پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح امام آئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا، للک للک کے دیکھا، گھمک گھمک کے دیکھا۔ کیوں دیکھا؟ ہمارے یہاں ایک عقیدہ، میں تفتیش اور تحقیق بھی نہیں کرتا، اور تفتیش اور تحقیق کا معاملہ کچھ دوسرا، ایک ذہن بنا ہے ہمارے یہاں
اچھا بنا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا، ہے نا؟ عمومی طور پر یہ ذہن ہے کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی کہتے ہیں نور کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور ہے، مگر دوسری جگہ ایک دعویٰ عجیب و غریب وہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، کون کہتا ہے کہ سایہ نہیں تھا؟ سایہ تو تھا حضور، بالکل سایہ تھا حضور کا، اور میں ثابت کروں گا کہ سایہ تھا حضور کا۔ یہ تو بڑی چوکا دینے والی بات ہے۔ ایک جگہ خود کہتے ہیں نور کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ چلیے اطمینان ہو گیا، مگر دوسری جگہ بڑی مصیبت میں ڈالا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں ثابت کروں گا کہ حضور کا سایہ تھا۔ اب اس مصیبت، اس الجھن کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو امام بلا دلیل کے بات نہیں کرتے تھے، یہ کمال کام ہے۔ پوچھا جاتا ہے امام ثابت کریں گے آپ؟ دلیل دیجئے، یہ دعویٰ ہے آپ کا کہ رسول اللہ کا سایہ تھا، دلیل کیا؟ تو کہتے ہیں دلیل سنو، معدوم نہ تھا سایہ رسول الثقلین۔ حضور کا سایہ آدم میں نہیں تھا، بے شک ظاہر میں تھا، چھپا ہوا نہیں تھا، چھپا ہوا تھا۔ پہلے مصرے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ معدوم نہ تھا سایہ رسول الثقلین، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ یہ ہے رسول اللہ بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے میں واعظ و نصیحت کی مجلسیں برپا، شہزادے رسول سے عقیدت و محبت کی فراوانی کا جذبہ، عبادت و ریاضت کا ایک نیا ماحول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کی بہاریں۔ کھا رہے ہیں تو مصطفیٰ یاد آ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں تو مصطفیٰ یاد آ رہے ہیں، رو رہے ہیں تو مصطفیٰ یاد آ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں تو مصطفیٰ یاد آ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو مصطفیٰ کی عبادت کا نقش مبارک کھنچتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چین سے گزرتے گئے، پورا شعبان گزرا، پورا رمضان خیریت سے گزرا۔ اہل کوفہ کی بے چینیوں میں اضافہ ہوا۔ اب وہاں سے کوفہ سے وفود آنے لگے۔ یہ کوفہ ہی سے کیوں وفود آ رہے ہیں؟ اور پھر ان پر اعتبار کر کے امام کیوں چلے گئے؟ سنیے، کوفہ میں حضرت علی کا تخت خلافت تھا، وہیں سے عالم اسلام پر مولا اسلامی حکومت کا نفاذ کر رہے ہیں۔ کوفہ میں ایک زمانے تک امام حسن رہے، امام حسین رہے، بے شک شہزادی زینب کی شاہانہ سواری اسی کوفہ سے نکلتی تھی، مولا کائنات کا وہیں گھر تھا۔ کوفہ والوں سے انسیت تو تھی، کوفہ والوں نے لکھا کہ حضور ہم بلا امام کے ہو، سنیے، بلا امام، اور آپ سے دانا کا دین یزید تباہ کر رہا ہوں، اور آپ کے خاندان کی پرمپرا ابراہیمی سنت کو ہر دور میں زندہ کرنے کے لیے، تو انی جائلک للناس اماما، قال ومن ذریتی، میری نسل کو بھی امام بنائے گا کیا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو امام نہیں بناؤں گا۔ تو نسل ابراہیمی میں یزید بھی ہے اور نسل ابراہیمی میں حسین بھی ہیں۔ یزید ظالم ہے، اس لیے نہ وہ خلافت کا اہل ہے، نہ وہ حکومت کا اہل ہے، نہ وہ صدارت کا اہل ہے، نہ وہ امارت کا اہل ہے۔ امام اس کے اہل آپ ہیں، اور آپ کو آ کر کے سنت ابراہیمی کو مکمل کرنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادا اختلافی روایات 20,000 یا 40,000 لوگوں کے نمائندوں کے سربراہوں کے سگنیچر کے ساتھ خطوط 150 آگے۔ اب امام نے تیار کی، امام نے ان کو یہ لکھا، دیکھیے غور کیجیے، امام نے ان کو یہ لکھا
کہ میں اپنے نمائندے کی حیثیت سے اپنا سفیر بھیج رہا ہوں اپنے چچا زاد بھائی مسلم۔ اگر آپ لوگوں نے ان کی اطاعت کی اور انہوں نے مجھے پازیٹیو رپورٹ دی جی بے شک۔ تو میں کوفہ کا سفر کروں گا۔ حضرات، شوال کا بھی مہینہ گزرا اور وفود آتے رہے، ذیقعد کا بھی مہینہ گزرا، وفود آتے رہے، اب تو حاجی آنے لگے۔ معتبر ذرائع سے یہ پتہ چلا، کیونکہ وہاں بھی تو حکومت تھی نا، اور حکومت امام حسین پہ نظر رکھتی تھی، پتہ یہ چلا کہ حاجیوں کے بھیس میں حسین کے قاتلوں کا ایک دستہ مکہ مکرمہ پہنچ چکا ہے، اور ایام حج میں طواف کعبہ میں بھیڑ بھاڑ میں یزید کے راستے سے امام حسین کو بڑی صفائی سے ہٹا دیا جائے گا، اور دامن پہ کوئی داغ، نہ خنجر پہ کوئی چھین، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ واہ، یہ ساری چیزیں مخبروں کی طرف سے ملتی رہی۔ یزید کو یہ خبریں ملتی رہی کہ امام کی مکہ کی دھرتی پر فکری ہلچل کیا ہے، اور امام کو یہ خبریں ملتی رہی کہ دوست کے بھیس میں مروان کون آ رہا۔ پھر بحکم رسالت امام نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا۔ وہاں سے پازیٹیو خط آ گیا امام مسلم کا کہ آئیے حضور، وقت آ گیا ہے باطل ہاتھوں سے مقدس مسلح کو چھین لینے کا، اور لوگ برائیوں کے خلاف سنت نبوی کی احیا کرنے کے لیے، بدعتوں کا چراغ کھل کرنے کے لیے آپ کا ساتھ دینے کی بیعت کر رہے ہیں۔ امام نے فیصلہ کر لیا، راستے سفر بانٹا۔ میں نے کیوں کہا حکم رسول کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا ہوا؟ یہ راز اس وقت کھلا جب 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو امام نے اس وقت مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا جب حاجی احرام باندھ کر مکہ سے منی کے لیے روانہ ہوتا، مگر حاجیوں کا احرام اس بات کی ضمانت دے رہا تھا کہ یہاں رہنے والوں تمہیں کوئی خطرہ نہیں، مگر کعبہ کا کالا قلعہ اس چیز کا ماتم کر رہا تھا کہ میرے بارے میں سب کا عقیدہ ہے کہ میں سب کا محافظ ہوں، حسین میری عزت کو بھی برباد کرنے کے لیے ایک ظالم تخت پر بیٹھا ہے جو مجھ پر بھی حملہ کرنے سے نہیں باز آئے گا فیوچر میں، اس لیے حسین اب تم پر یہ فرض ادا ہوتا ہے کہ میں تو ان حاجیوں کا محافظ ہوں، میرے دامن میں آنے والوں کا محافظ ہو، اور تم کعبے کی حرمت کے محافظ ہو کر انہوں نے احرام حج باندھا ہے، تم احرام شہادت باندھو اور روانہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب روانگی کے وقت چند لوگوں کی نصیحت تو نہیں کر سکتا میں، خواہشات بہت گیا انسان کیا سب نے سمجھایا، عبداللہ ابن زبیر نے سمجھایا، وہاں جب میں صاحب نے سمجھایا، جو مخلصین تھے کام بن جائے گی کوفہ والے دگا امام نے کہا میں تو جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، سب سے زیادہ جلیل القدر ہیں، رشتے کی ایک نسبت میں وہ امام حسین کے نانا ہیں، اور رشتے کی دوسری نسبت میں امام حسین کے دادا ہیں، جو کہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں،
نبی پاک کے چچا کے، تو حضرت علی کی طرف سے تو امام حسین کے دادا ہیں، اور رسول پاک کی طرف سے امام حسین کے دادا ہیں۔ اب یہ دادا نام یہ سمجھانے ہیں اور کہا حسین مت جاؤ، رکو، اس لیے کہ رخصت کے بہت سارے مسائل تمہارا ساتھ دیں گے۔ حسین نے کہا میں رخصت والا نہیں ہوں، میں عزیمت والا۔ رخصت پہ بھائی نے صلح کرنی تھی اور عزیمت پہ حسین سامنے جائے گا۔ رخصت پہ بھائی نے اس لیے صلح کی تھی کہ جو معاملہ معاویہ کا تھا وہ معاملہ یزید کا نہیں ہے، اور جو معاملہ یزید کا ہے وہ معاملہ معاویہ کا ہے۔ میں جاؤں گا تو کہنے لگے دیکھو حالات نامناسب ہیں، کسی بھی طرح جانا مناسب نہیں ہے، حالات تمہارا ساتھ نہیں دے رہے، مگر ضد کر رہے ہو جاؤں گا۔ تمہارے جیسا عقل مند آدمی، فراست کا آدمی، سمجھدار آدمی یہ بات کیوں نہیں مان رہا؟ تو ان کا ذرا کان قریب لے آئے، کچھ کہا امام نے، حضرت عبداللہ ابن عباس خاموش، کہا اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جانتے ہیں کیا کہا تھا میں جا نہیں رہا ہوں، مجھے شہنشاہ رسالت نے حکم دیا ہے کہ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نبی پاک کے حکم پر جا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کچھ رہ گیا تھا، اب ایک آخری بات انہوں نے اچھا جائے مگر بچوں کو مت لے جاؤ، عورتوں کو مت لے جاؤ۔ امام نے کہا نہیں، بچے بھی جائیں گے، عورتیں بھی جائیں گے۔ ارے پورا خاندان مت لے جائے گے، کہاں نہیں جائے گا پورا خاندان۔ اب ایک بات یہاں ٹھہر کر کے میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں غور سے سن لیجیے۔ یہ شہنشاہی دینوں دنیا جا رہا تھا، یہ جنت کا سردار جا رہا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ مالک جنت جا رہا تھا۔ اس سے بڑا کوئی سربراہ نہیں، اس سے بڑا کوئی پریزیڈنٹ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اس سے بڑا کوئی وزیر اعظم نہیں، اس سے بڑا کوئی اسٹیٹس کا مالک نہیں۔ اب دنیا میں جب سربراہان مملکت کوچ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم سے سوال آج کیا جاتا ہے، اے حسین حسین کرنے والوں، تم کو کہاں سے خبر ہو گئی کہ علی اصغر کو جب انہوں نے مارا تو امام حسین نے یہ کہا، اور علی اکبر مارے گئے اور خیمے میں لائے گئے تو یہ کہا، اور فلاں نے فلاں سے یہ کہا، اور فلاں نے فلاں سے یہ کہا، تم لوگ تھے کیا وہاں؟ اس مصیبت کے ماحول میں تم کو کیسے خبر ہو گئی؟ ساری روایتیں نا بیان ہوتی ہیں، فلاں نے فلاں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تم کو کیسے خبر؟ تو ہم ان یزیدیوں کو جواب دیتے ہیں کہ ظالموں، امام حسین کی فراست کو سلام۔ سبحان اللہ۔ نتیجہ تو وہ جانتے تھے، مت سمجھنا کہ نتیجے سے بے خبر تھے، نتیجہ تو جناب جبریل امین علیہ السلام نے ان کے بچپن میں جا کے دے دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ کے پاس وہ مٹی موجود ہے رسول پاک کے ہاتھ کی، جس میں فرمایا گیا کہ جس دن یہ لال ہو جائے، خون ہو جائے، سمجھ جانا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سب کو معلوم تھا کہ امام حسین کو وہاں جانا ہے۔ پھر کیوں گئے؟ یہ سورسز کہاں سے آپ کو ہم کو ملے کہ پانی بند کر دیا گیا، شبر نے یہ کہا، عمرو بن سعد نے یہ کہا، ایک بدبخت نے یہ کہا اور دوسرے لعین نے یہ کہا، ہے نا ساری چیزیں؟ کیسے پتا آپ کو؟ یہ نام لے لے کر کے آپ کو جو بیان کرتے ہیں۔ تو ہم ان ظالموں سے کہنا چاہیں گے کہ ابھی ایک ہفتہ پہلے امریکہ میں سفید تن کے گورے اور من کے کالوں کے ملک میں ایک میٹ ہوئی یونائٹڈ نیشن کی، جس میں دنیا بھر کے سربراہان مملکت آئے،
وہ شیطان سے ملنے یہاں کا شیطان بھی گیا، سب آئے، ساری خبریں آپ کو ملتی رہی کیا؟ مل رہی تھی نا؟ کیسے مل رہی تھی بھائی؟ ٹرمپ نے اس موضوع سے کیا کہا، اور ٹرمپ نے وہ عمران خان سے کیا کہا، اور طیب اردگان نے کیا کہا، اور ملیشیا کے سربراہ نے کیا کہا، یہ ساری خبریں آپ کو مل رہی ہیں یار، یہ کدھر سے کیسے؟ یہ خبریں میڈیا کے ذریعے مل رہی ہیں نا، میڈیا نہیں ہوتا تو یہ خبریں ملتی نہیں۔ یہ کربلا میں اتنا بڑا ظلم ہو گیا، کوفہ میں اتنا دردن پھیلایا گیا، شام میں اس طرح بے عزت کیا گیا، یزید کے دربار میں اس طرح سے بظاہر رسوا کیا گیا، آل ابا کی چادریں چھین دی گئیں، بچوں کو قتل کر دیا گیا اس کوفہ میں جہاں شہزادی زینب شہزادیوں کی طرف پردہ پوش ہو کے نکلتی تھی، آج اسی کوفہ میں اسی کوفہ کی شہزادی ننگے سر نکل رہی ہے اور زمانہ تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ ساری خبریں کیسے ملی؟ امام حسین کو سلام کرو۔ امام حسین جانتے تھے کہ کربلا کی خبریں یہ بنو امیہ کے پرچارک آنے نہیں دیں گے باہر، کربلا میں تو یہ ہونا ہے جو ہونا تھا، جو آج آپ سن رہے ہو، یہ تو ہونا ہی تھا، مگر یہ خبریں آپ تک نہیں پہنچتی۔ آپ تک ان خبروں کو پہنچانے کے لیے امام نے انتظام کر لیا تھا۔ یہ جو بچوں کو روکا جا رہا تھا، عورتوں کو روکا جا رہا تھا، اور امام کہہ رہے تھے نہیں، بچوں کو بھی لے جاؤں گا، عورتوں کو بھی لے جاؤں گا، جانتے ہوئے کیا تھا؟ یہ امام حسین کا میڈیا تھا جو امام حسین کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ میڈیا تھا امام حسین کا، یہ زینب نہیں تھی، امام حسین کا میڈیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شہر بانو نہیں تھی، امام حسین کا میڈیا تھا۔ یہ عقیدے بیمار نہیں تھے، یہ امام حسین کا میڈیا تھا۔ یہ محاضرات اہل بیت صرف محاضرات اہل بیت نہیں تھے، امام حسین کا میڈیا۔ اس میڈیا نے ہمیں نسلاً بعد نسلیں کربلا کے ایک ایک واقعے کی صداقت پر مہر لگا کے دیا ہے۔ اور میڈیا کیسا تھا؟ میڈیا ایسا تھا کہ اہل بیت کوئی طاہرکم تطہیرا، نجاست سے پاک میڈیا، طہارت سے پیکر میڈیا، عبادت کا پیکر میڈیا، شرافت کا پیکر میڈیا۔ یہ جھوٹا میڈیا نہیں، جھوٹے میڈیا تو آج تک کے ہیں، یہ آج تک کا میڈیا نہیں تھا، یہ مودی میڈیا نہیں تھا، یہ مودی میڈیا نہیں تھا۔ وہ میڈیا تھا کہ جب اس میڈیا کو اسلام کی صداقت کی ضرورت پڑی تو قدرت نے اس میڈیا کا انتخاب کیا، لے آ محمد اپنے میڈیا کو میدان مباہلہ میں، اور لگا دے صداقت کی مہر جو میدان مباہلہ میں میڈیا آیا تھا۔ یہی میڈیا کربلا کے میدان میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے نمائندے امام حسین۔ چلے پہنچ گئے 2 محرم کو، شدنی تھی، ہونا تھا، خبریں تو تھی۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھا، پانی تو ان کا بھی بند کیا تھا حضرت معاویہ، یہ نہر فرات 2 مرتبہ بند ہوئی، ایک مرتبہ مولا پہ بند کیا تھا حضرت معاویہ کی فوج نے، اور ایک مرتبہ شہزادہ رسول پہ بند کیا تھا یزید کی فوج۔ 2 بار بند ہوئی ہے، ایک مرتبہ جنگ صفین میں اور ایک مرتبہ جنگ کربلا میں۔ حضرات ہورا 1000 فوج تھے، ہور کی فوج کیسے؟ پانی امام کے خیمے میں، امام نے سارے پیاسوں کو پانی دیا، اور وہ مشہور پانی، اور حدیث شریف میں ہے بڑے ثواب کا کام ہے پانی پلا۔ اب وہ ہوا کہہ رہی تھی حسین جن کو تم پانی پلا رہے ہو یہی فوج تمہارے بچوں پر پانی پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھے، ان سے کہا، اس نے کہا نہیں صاحب آپ نہیں کہہ سکتے، کوفہ کا حکم آ گیا ہے، فوج اور جو لوگ آپ کے ساتھی تھے سب بغاوت کر چکے ہیں۔ وہاں تو کوفہ میں امام بک چکے لوگوں کے، وہاں جانتے ہیں کیا نعرے لگ رہے تھے، کس طرح خریدے گئے تھے، مولانا خریدے گئے تھے وہ اس نعرے سے، حکومت کے سارے بیوپاری آ گئے تھے، اور آنے کے بعد نعرہ لگتا تھا لوہا دے دو،
सोना दे दो, लोहा दे दो, सोना दे दो, लोहा मतलब तलवारें दे दो, तलवारें बनो मैया के साथ करो, सोना तुम्हारा मुकद्दर हो। विद्या शहादत तस्लीम हुई। इमाम ने कहा हो मुझे वापस जाने दो, अगर लोग मेरा साथ नहीं देते तो जाने दो वापस। कहा साहब मैं जाने भी नहीं, आपको हर हाल में घेर के मुझे इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाना। आपने कहा तो इसका मतलब ये हुआ तुम लोग मुझे गिरफ्तार करोगे। अरे मेरा खानदान तो गिरफ्तार इंसानियत को आजादी और हुर्रियत देने के लिए इस दुनिया में आया है, उसे क्या गिरफ्तार करोगे जो दुनिया को गिरफ्तारी से निकालकर आजादी का परवाना देकर के इस दुनिया से गया है। मोहतरम खुद में एक मुरोवत और आने वाले दिनों में उसे सआदत भी हासिल होने वाली। उसे कहा हुजूर जब मेरी फौज सो जाए तो आप अपना कारवां लेकर आगे बढ़ जाए। देखिए कहीं से जंग की बात नहीं है, मुकाबला तो होगा मगर जब लोग बैत पे रहते तब, जब बैत पे नहीं है तो पोजीशन बदली हुई है, वापस चलते रहे। मौला कायनात भी जब सिफीन की जंग में गए थे तो एक जगह आपने इलाके के लोग आए, मौला ने पूछा कि कौन सी जगह है ये, तो उनका हुजूर इस जगह का नाम करबला। इमाम अली की आंख में आंसू आए। साथियों ने पूछा हुजूर क्या हो गया, हमें शिकस्त हो जाएगी। कहा नहीं शिकस्त तो हमें नहीं होगी। कहा फिर रोने का सबब, आप अपनी छड़ी से हल्का खींच रहे, पूरे इलाके का हल्का खींचा। आपने फरमाया ये मेरे हुसैन की जगह है, ये मेरे अब्बास का खेमा, ये सहाबे हुसैन का खेमा, ये मेरी ज़ैनब का खेमा, ये मुहज़रात अहले बैत का खेमा। लोग परेशान हुजूर ये क्या कह रहा है? फरमाया वही कह रहा हूँ जो होने वाला है, मेरा लाल यही शहीद किया जाएगा। शहादत की जगह भी बताया, इसके बाद भी इसको हादसा नहीं था, गैर मुतवक्का वाक़या कहिएगा नहीं। इमामत के फराइज़ की तकमील जिन मरहलों से होती है उन मरहलों में इम्तिहान की भट्टियों में इमाम को डाला गया था और इमामत निथर के मुस्कुराते हुए वहां से निकली थी। इमाम पाक जब वहां पहुंचे एक जगह खेमा लगाया, पूछा वहां के लोगों से, कहा मारिया इस जगह का नाम, कहा कुछ और भी नाम, कहा करबला इस जगह का नाम। तो इमाम ने बड़े ताल्लुक से कहा अच्छा करबला है। अली अकबर हमारी मंजिल आ गई, सामान उतारो, खेमे लगाओ, हज़रत अब्बास को हो, अली अकबर को हो। अरे बाबा क्यों? काम नहीं बेटा, बस मशीयत मौला ने हमारे कदम को यहाँ जमा दिया। अब यहाँ से हमारा काफिला न मक्का जाने वाला है न मदीना जाने वाला है, हमारा काफिला यहाँ से सीधे जन्नतुल फिरदौस जाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माल अपना बेचकर बाजार सुना कर दे, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अजब। खैर 2 मुहर्रम को ये काफिला करबला में मुकीम होता, 6 मुहर्रम की रात तक इस काफिले को पानी देने में उसी तरह की दिक्कत